جی اسٹوڈنٹ، اب ہم بات کریں گے کہ ہومیوسٹیسس کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں، ہومیوسٹیسس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہومیوسٹیسس جو ہے نا، اٹ از این ایبلٹی آف لیونگ آرگنیزم ٹو مینٹین دیئر انٹرنل انوائرمنٹ ایٹ نیرو رینج، ٹھیک ہے نا۔ تو سمپلی کیا ہوا، یہ لیونگ آرگنیزمز کی ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، جس میں وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایک نیرو رینج میں مینٹین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن جو ہے، اٹ از این ایبلٹی آف لیونگ سسٹمز ٹو مینٹین اے اسٹڈی اینڈ یونیفارم انٹرنل انوائرمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہوا کہ یہ لیونگ سسٹم کی ایبلٹی ہے جس میں وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایک اسٹڈی اور یونیفارم اسٹیٹ میں مینٹین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کا جو باڈی ہے وہ نارمل فنکشن پرفارم کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب ہومیوسٹیسس میں ڈفرینٹ فزیولوجیکل ریگولیٹری فزیولوجیکل ویریبلز جو ہیں انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ باڈی ٹمپریچر، پی ایچ آف ویریس فلوئڈ، جیسا کہ اسٹومک کی پی ایچ ہو گئی یا بلڈ کی پی ایچ ہو گئی، یا باڈی کے جو اس کے علاوہ جو فلوئڈز ہیں ان کی پی ایچ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کنسنٹریشنز آف آئنز، جس طرح پوٹاشیم آئن ہو گیا، سوڈیم آئن ہو گیا، کیلشیم آئن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باڈی شوگر لیول، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈفرینٹ ریگولیٹری فزیولوجیکل ویریبلز ہیں جن کو باڈی ہومیوسٹیسس کے میکینزم کے تھرو کیا کرتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے ایک اسٹڈی اسٹیٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو باڈی کی اس ایبلٹی کو ہم کیا کہیں گے، ہومیوسٹیسس کہیں گے۔ اس کے بعد اب نمبر آف ریگولیٹری میکینزم جو ہیں ہیومن باڈی کے اندر ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ریزسٹ کرتے ہیں ٹو چینج ان دا ہیومن باڈی ایز اے ریزلٹ آف انوائرمنٹ اور باڈی فیکٹر، ٹھیک ہے نا۔ انوائرمنٹ یا باڈی فیکٹر کی وجہ سے باڈی کے اندر جو چینج آتی ہے، اس چینج کو ریزسٹ کرنے کے لیے باڈی کے اندر ڈفرینٹ ریگولیٹری میکینزم ورک کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ ہومیوسٹیسس میکینزم، یہ جو ہومیوسٹیسس ہے کہ کس طرح باڈی کے اندر ورک کرتا ہے۔